بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم سبق قومی اتفاق کے مشقی سوالات کو حل کریں گے۔ اس سے پہلے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اسے شیئر کیجئے، اور ہاں اس پہ کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔ جی، سوالات کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن عزیز طلبہ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کریں کہ آپ جس سوال کا بھی جواب لکھ رہے ہیں یا یاد کر رہے ہیں، اس سوال کا مفہوم بھی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اگر آپ کو اس سوال کا مفہوم سمجھ نہیں آ رہا ہے تو یوں سمجھیے کہ آپ اس کو صرف رٹا لگا رہے ہیں۔ تو آئیے ہم پہلا سوال پڑھتے ہیں ابھی۔ سر سید کے نزدیک اسلام نے قوم کا کیا تصور پیش کیا ہے؟ یعنی قوم مطلب نیشن کا، تصور مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ نظریہ یا آئیڈیالوجی۔ وہ سر سید نے اسلام کی کیا آئیڈیالوجی جو ہے وہ پیش کی ہے؟ تو سر سید کے نزدیک اسلام نے قوم کا جو تصور پیش کیا ہے وہ صرف اور صرف کلمہ طیبہ دین اسلام کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسلام کسی کے رنگ، نسل یا علاقے اور زبان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بلکہ جس نے بھی کلمہ توحید کا اقرار کیا ہے وہ ایک قوم کا جزو بن گیا، یعنی حصہ بن گیا ہے، جو مسلمان ہے اور دوسرے مسلمانوں کا بھائی ہے۔ اب دوسرا سوال دیکھیے کہ سر سید نے مسلمانوں کی کن باتوں پر افسوس ظاہر کیا ہے، یعنی دکھ کا اظہار کیا ہے۔ سر سید اس بات پر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی تو ہیں، مگر مثل برادران یوسف ہیں، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح ہیں، جنہیں ان کو دھوکہ دیا اور ان کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ ہمارے اندر باہم دوستی، یعنی آپس کی دوستی، محبت، یکدلی اور یکجہتی ہونا چاہیے تھی، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارے اندر حسد، بغض، عداوت اور نا اتفاقی ہے۔ حسد کہتے ہیں جلسی کو، بغض اور عداوت دشمنی کے معنوں میں آتا ہے۔ تو ہمارے اندر سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ بھائی چارہ ہونے کی بجائے دشمنی ہے، جلسی ہے، نا اتفاقی ہے۔ سوال: قومی ترقی کا سب سے اول مرحلہ کیا ہے؟ مرحلہ یوں سمجھ لیجیے جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں فیز کیا ہے۔ تو سر سید کے نزدیک ہماری قومی ترقی کا سب سے اول مطلب پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہم سب یعنی امت مسلمہ آپس میں برادرانہ برتاؤ اور اتفاق پیدا کریں، یعنی بھائیوں کو جیسا سلوک اور یونٹی پیدا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر موجود عداوت و نفاق کو یکتائی و یکجہتی سے متبدل کریں۔ عداوت دشمنی کو کہتے ہیں، نفاق نا اتفاقی کو کہتے ہیں، یکجائی و یکجہتی مطلب اتفاق سے متبدل کریں، یعنی تبدیل کریں۔ اسی طرح ہماری قوم ترقی و خوشحالی کی طرف بڑھے گی۔ بقول سر سید انسان کی ہستی میں کون سے دو حصے شامل ہیں؟ ہستی میں مراد، ہستی ویسے زندگی کو کہتے ہیں، اب یہاں پہ شخصیت بھی مراد لے سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ بقول سر سید انسان کی ہستی میں دو حصے شامل ہیں۔ ایک حصہ خدا کا ہے یعنی اللہ کا، اور دوسرا اس کے اپنے ابنائے جنس کا یعنی اس کے جیسے انسانوں کا۔ انسان کا مذہب یعنی ریلیجن، اعتقاد و عقائد یعنی اس کے بلیفز وغیرہ اس کے خدا کا حصہ ہے، جس میں کوئی دوسرا شریک نہیں، جبکہ دوسرا حصہ اس کے ہم جنس انسانوں کا ہے، اور یہ حصہ تقاضا کرتا ہے یعنی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں سے محبت، ہمدردی اور رحم دلی سے پیش آئے۔ اگلا سوال ہے کہ مصنف کے نزدیک قومی ہمدردی کن باتوں کا مجموعہ ہے؟ سر سید کے بقول جب کسی قوم کے افراد کے درمیان ایک دوسرے کی محبت، باہمی دوستی اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہو جائیں تو یہی جذبات ان کی قومی ہمدردی کی بنیاد بن جاتے ہیں۔ یعنی قومی ہمدردی آپس کی محبت، ایک دوسرے کی ہمدردی اور باہمی دوستی کا مجموعہ ہے۔ ہماری قوم کے تنزل کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ تنزل کہتے ہیں زوال کو یعنی ڈکلائن کو۔ مصنف یعنی سر سید احمد خان کے نزدیک ہماری قوم کے تنزل کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ بحیثیت قوم ہم نے قومی اتفاق کو بھلا دیا ہے، یعنی نیشنل یونٹی جو ہے ہماری، اس کو ہم نے بھلایا ہوا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص قومی بھلائی اور فائدے کو خیال کو بھلا کر ذاتی بھلائی اور فائدے پر توجہ دے، یعنی اپنا پرسنل مطلب وہ بینیفٹ ڈھونڈتا ہے، اور اگر کوئی قومی بھلائی کے لیے کچھ کرتا ہے تو اس کے پردے میں ذاتی غرض مد نظر رکھتا ہے، پھر بھی اپنا ذاتی فائدہ جو ہے وہ سوچتا ہے۔ اسی لیے ہمارے کام بے برکت اور بھلائی سے عاری ہوتے ہیں، مطلب خالی ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ قومی ہمدردی کا جوش کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے؟ جوش مطلب جذبہ۔ قومی ہمدردی کا جوش پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں قوم کی بھلائی اور محبت کا جذبہ موجود ہو۔
ہم قوم کی بہتری اور فائدے کا جو کام بھی کریں وہ خالصتاً قوم کے لیے کریں، یعنی پیورلی جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے کریں، اس میں ذاتی غرض یا ثواب و آخرت کا لالچ شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اس سبق کا مرکزی خیال تحریر کریں۔ اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ دین اسلام میں قوم کا تصور یہ ہے کہ جس نے بھی کلمہ طیبہ کا اقرار کیا وہ مسلم قوم کا حصہ ہے۔ ہماری آپس کی محبت اور ہمدردی ہماری قومی ترقی کی بنیاد ہے۔ باہمی نا اتفاقی نے ہمیں بہت کمزور اور پارا پارا کر دیا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اگر ہم دنیا میں عزت اور منفعت حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں باہمی ہمدردی اور اتحاد کو فروغ دینا ہوگا، یعنی آپس میں ہمدردی اور یونٹی کو آگے پھیلانا ہوگا۔ الفاظ اور ان کے معانی۔ حبل متین، مضبوط رسی، پختہ وسیلہ، نیست و نابود، تباہ و برباد، مکمل خاتمہ۔ عروۃ الوثقی، مضبوط گرفت، سخت پکڑ۔ ابنائے جنس، ہم جنس یا ایک جیسے جاندار۔ متقاضائے بشریت، یعنی انسانی تقاضوں کے مطابق، انسانی ضرورت کے مطابق۔ نسیم منسیہ، بھولا ہوا، ذہن سے اترا ہوا۔ جلب منفعت، یعنی نفع حاصل کرنا۔ دفع مضرت، نقصان سے بچنا۔ اور تنزل یعنی زوال، ڈکلائن یا گھٹاؤ۔